شروع کرتا ہوں اللہ کے 99 ناموں سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین و حاضرین، آپ کا ہوسٹ ثاقب افضال حاضر ہے ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ اسے دیکھیں گے اور شیئر بھی کریں۔ ایک دنیا، ایک کرنسی، ایک حکومت، ایک قانون، ایک تعلیم، ایک مذہب، ایک اکانومی اور ایک ہی بادشاہ یا ایک ہی جمہوریت، یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ 2021 کے سٹارٹ ہوتے ہی دنیا میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ آسان الفاظ میں دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا نظام جس کی باغ دوڑ صرف ایک ہی ہاتھ میں ہوگی، یہ بادشاہت جسے چاہے گی آسمان پر پھینک دے گی اور جسے چاہے گی زمین پر۔ جن ملکوں میں جمہوریت کا نظام ہے ان کے نظام کو بگاڑا جائے گا ہر طرح کی انویسٹمنٹ سے، چاہے وہ پیسے کی ہو یا ایڈورٹیزمنٹ کی۔ ان ملکوں پر اپنی مرضی کے حکمران اور اپنی مرضی کی طاقتوں کو بٹھایا جائے گا اور جو وہ کہیں گے وہ ویسا ہی کریں گے۔ آنے والے وقت میں دنیا کا لائف سٹائل بھی چینج ہوگا اور جو چیزیں آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اس میں نمبر 1 الیکٹرک اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا۔ آنے والے 5-10 سالوں میں پیٹرول اور ڈیزل ختم ہو جائے گا، مطلب کہ جو ملک تیل اور ڈیزل بیچتے ہیں ان سے کوئی بھی ڈیل نہیں کی جائے گی۔ ان کے پاس تیل تو موجود ہوگا لیکن کوئی خریدار نہیں رہے گا، کیونکہ آنے والی دنیا میں گاڑیاں، ٹرکس، انجن، ٹرینز، ٹربائنز سب الیکٹرک چارجنگ پر کنورٹ ہو جائیں گی۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو ایلن مسک کی دوں گا، جن کی کمپنی کا نام ہے ٹیسلا۔ ٹیسلا دنیا کی وہ کمپنی ہے جس نے الیکٹرک کار کا کانسیپٹ دنیا کو دیا، اور ایلن مسک ایک ریولوشنری انسان ہے اور دنیا کے 3 امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی الیکٹرک کمپنی کا ایک ماڈل ایس الیکٹرک کار، جس کی ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے 2019 میں ہی کر دی تھی، لیکن ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ اس گاڑی کو لانچ کر سکیں، لیکن انہوں نے اپنی ذہانت سے ایک ایسا آئیڈیا جنریٹ کیا جس کی وجہ سے آج وہ دنیا کی نمبر 1 کار کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آنے والے دنیا الیکٹرک پر ہوگی اور اسی لیے میں یہ الیکٹرک چارجنگ کار لانچ کر رہا ہوں۔ ان کے اس آئیڈیا کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور انہوں نے اس کی پری بکنگ بھی لانچ کر دی، اور حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو 1,80,680 کارز کے آرڈر ریسیو ہوئے۔ اسی سرمایہ کو انہوں نے اپنی اس کار کمپنی میں لگایا اور 1,76,980 ویریئنٹس 2020-21 تک لوگوں کے پاس پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ وہ گاڑیاں دنیا میں آ چکی ہیں اور لوگ ان کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ نمبر 2 کلائمیٹ چینج۔ پوری دنیا کا کلائمیٹ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے۔ سردیاں کم اور گرمیاں زیادہ، اور بعض ملکوں میں گرمیاں کم اور سردیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ ان ادر ورڈز زمین کا ٹیمپریچر مسلسل بڑھ رہا ہے اور کہیں پر کم ہو رہا ہے، جس کی وجہ فیکٹریز کا دھواں اور ڈسچارج ویسٹ ہے جو کہ پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ آلودہ کر دیتا ہے۔ اوزون لیئر بھی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا ایمفسس مستقبل میں زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی طرف ہوگا۔ دنیا بھر کے پاسپورٹس کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ پہ کرونا فری پاسپورٹس دنیا میں انٹروڈیوس کروائے جائیں گے۔ جن لوگوں کو اپرووڈ ویکسین لگے گی ان کو ہی ویزا اور ٹریول کرنے کی اجازت ہوگی، مطلب پاسپورٹ کا سٹائل اور پیپرز اپرووڈ ہوں گے، اور ٹریڈ بھی صرف انہی ملکوں سے کی جائے گی جو کرونا فری پاسپورٹ کو اڈاپٹ یا اپنائیں گے، اور جو ملک ان کے ایجنڈے کو تسلیم نہیں کریں گے
ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بہت کام ہوگا، مطلب ٹیکنالوجی اور روبوٹکس انسان کی جگہ پر آ جائیں گے، اور یہ مصنوعی ذہانت اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ ہم انسان اس کے سامنے بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ ہمارے سامنے چمپینزی۔ ہر کام آپ کا ٹچ سکرین اور سینسر سے ہوگا۔ انسان کے مائنڈ میں ایسی چپس نصب کر دی جائیں گی جس کی بنا پر اس کا مستقبل یعنی کہ اس کی بیماری اور اس کی سوچ کو پہلے سے ہی جانا جا سکے گا۔ پیپر منی دنیا سے ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ پہ پلاسٹک کرنسی یا اونلی ڈیجٹس ہی رہ جائیں گے جو آپ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر سکیں گے۔ کچھ خفیہ طاقتیں ایک گراؤنڈ بنا رہی ہیں کسی کے استقبال کے لیے جو آئے گا اور ان کی کھوئی ہوئی میراث کو، عروج کو دوبارہ بحال کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ کے اشارے پر ہریالی اور دوسرے ہاتھ کے اشارے پر اجاڑ پیدا ہو جائے گا۔ وہ جس کو چاہے گا زندہ کرے گا اور جس کو چاہے گا موت دے گا، مگر اس سے پہلے اس کے ماننے والے پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی آمد پہ اس کا شاہانہ استقبال ہوگا اور پوری دنیا اس کی غلام ہوگی اور وہ آ کر بس آرڈر ہی پاس کرے گا۔ یہ سب کرنے کے لیے انہیں جو کچھ کرنا پڑا وہ کریں گے۔ کسی ملک کی اکانومی کو، اس کی نوجوان نسل کو، اس کے کرپٹ حکمرانوں کو، اس کی فوج میں بغاوت پیدا کر کے اس ملک کو تباہ کرنا اور اس ملک کی معدنیات، آئل اور اجناس پیدا کرنے والی زمینوں پہ قبضہ کرنا ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے لیے پہلے ان ملکوں میں اپنی مرضی کی گورنمنٹس کو پاور دینا اور پھر ان کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو مسلط کرنا، ایسی NGOs کا قیام اور ان کو بنانا جو ان کی آواز کو پھیلا سکیں۔ آج کی تیز رفتار اور کارپوریٹ ورلڈ نے انسان کی سوچ کو صرف 2 وقت کی روٹی، بچوں کی فیس اور باس کے آگے جی سر تک محدود کر دیا ہے۔ ہمارے گرد جس تیز رفتاری سے دنیا کا ایجنڈا اور نقشہ تبدیل ہو رہا ہے وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور ہوش ہمیں تب آئے گی جب اس نظام میں جکڑے جائیں گے۔ اس نوٹ کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کے قریب رب تعالیٰ علم کو دنیا سے اٹھا لیں گے، مطلب کہ دنیا کا علم اٹھا لیا جائے گا، اور آج کی دنیا صرف انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں، دنیا میں سمندر کتنے ہیں، کون سا پہاڑ سب سے اونچا ہے، دنیا کی آبادی کتنی ہے، دنیا میں بیماریاں کتنی ہیں، کتنے لوگ دن میں پوری دنیا میں پیدا اور مرتے ہیں، مگر افسوس یہ معلوم نہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اپنے ہوسٹ ثاقب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔